بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لیں۔ فصل دوم شب قدر کے بیان میں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 مہینے سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزارا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے زیادہ مہینے افضل ہیں۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ در منصور میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایت ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئی، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہے تو ناممکن۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا۔ اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائے اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس اور 4 مہینے سے بھی زیادہ کا زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ و عز والہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع علی نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ 80 برس تک اللہ کی عبادت پہ مشغول رہے اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایت ہیں۔ اس قسم کے اختلافات روایت کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو بھی ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے۔ اس قدر قابل رشک ہیں وہ مشائخ جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ البتہ اس رات کی تعین میں علماء امت کے درمیان بہت کچھ اختلافات ہیں۔ تقریباً 50 کے قریب اقوال ہیں، سب کا احاطہ دشوار ہے۔ البتہ مشہور اقوال کا ذکر ان قریب آنے والا ہے۔ کتب احادیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع اور متعدد روایت سے وارد ہوئی ہے، جن میں سے بعد کا ذکر آتا ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے اور مستقل ایک سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اول سورہ شریفہ کی تفصیل لکھ دی جائے۔ ترجمہ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے اور فوائد دوسری کتب سے۔ پانچویں فصل زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید میں۔ قرآن پاک میں بہت سی آیت نازل ہوئی ہیں، جن میں سے متعدد آیت دوسری فصل میں یعنی مال خرچ نہ کرنے کی وعید میں گزر چکی ہے، جن کے متعلق علماء نے تصریح کی ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے میں ہے، اور ظاہر ہے جتنی وعیدیں گزری ہیں وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر، جبکہ زکوٰۃ بالاجماع فرض ہیں، بطریق اولا شامل ہوگی۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو دوسری فصل کی نمبر 5 پر ماں ترجمہ گزر چکی ہیں۔ جمہور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اور جمہور علماء کے نزدیک زکوٰۃ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور جو سخت عذاب اس آیت شریفہ میں ذکر کیا گیا وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے ہے، جیسا کہ اس کے ذیل میں بھی گزر چکا، اور متعدد احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ جو عذاب اس آیت شریفہ میں ذکر کیا گیا اس کے مال کو تپا کر اس شخص کی پیشانی کو اور پہلو وغیرہ کو اس سے داغ دیے جائیں گے۔ یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا عذاب ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے محفوظ رکھے کہ پکتے ہوئے دھات کو ذرا سا بھی داغ سخت اذیت پہنچانے والا ہوتا ہے۔ چاہیے کہ جتنا زیادہ مال ہو اتنے زیادہ داغ آدمی کو دیے جائیں گے۔ چند روز ان
سونے چاندی کے ٹھیکروں کو اپنے پاس رکھ کر کتنی سخت مصیبت کا سامنا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ آیت شریفہ بھی مع ترجمے کی دوسری فصل کے نمبر 3 صفحہ 158 پر گزر چکی ہے۔ اس کی تائید میں بخاری شریف کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی گزر چکا ہے کہ جس شخص کو اللہ جل شانہ نے مال عطا کیا ہوں اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہوں، وہ مال سانپ بن کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ سانپ جس گھر میں بھی نکل آئے، دہشت کی وجہ سے اندھیرے میں اس گھر میں جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کہیں لپٹ نہ جاوے، لیکن اللہ کا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ یہی مال جس کو آج محفوظ خزانوں اور لوہے کی الماریوں میں رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر کل کو سانپ بن کر تمہیں لپٹا دیا جائے گا۔ گھر کے سانپ کا لپٹنا ضروری نہیں، محض احتمال ہے کہ شاید وہ لپٹ جائے، اور اس شاید اور احتمال پر بار بار فکر اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں ادھر سے نکل نہ آئے، ادھر سے نہ نکل آئے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اس کا عذاب یقینی ہے، مگر پھر بھی اس کا خوف ہم کو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔